دوستو آداب، یہ میرا یوٹیوب چینل ہے ون پوئٹری کے نام سے۔ اس پر آج سے لے کر اور آئندہ تک آپ کو تمام بحروں کی پوری جانکاری ملتی رہے گی۔ ہر دن کچھ نہ کچھ بحروں سے متعلق آپ کو ملے گا، نہ صرف بحروں سے متعلق ملے گا بلکہ ان بحروں پر جب ہم مکمل بحث کر لیں گے تو پھر اس پر ہم آپ کو ہوم ورک بھی دیں گے، جس سے آپ کو پریکٹس کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ سارا سلسلہ ان دوستوں کے کہنے پر میں تیار کر رہا ہوں کہ جو غزل لرننگ کورس کے طریقے سے ایک یوٹیوب چینل پر ساری انفارمیشن ایک ساتھ چاہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے آپ کو جان لینا چاہیے کہ آپ غزل سیکھنا چاہتے ہیں۔ غزل کو سیکھنا بہرحال ایک فن تو ہے ہی، لیکن یہ کہ آپ کو جاننا چاہیے کہ غزل بھی ان تمام اصناف کی طرح ایک صنف ہے، ان تمام ودھاؤں کی طرح ایک ودھا ہے جو اردو شاعری میں بہت مقبول ہیں یا کہیے پرچلت ہے، جیسے نظم، جیسے مرثیہ، جیسے رباعی، جیسے قطع، جیسے اور دوسری چیزیں، ویسے ہی غزل۔ تو اب غزل کے اصل معنی پہ اگر آپ جائیں گے تو اس غزل کے معنی کو آپ کہیں گے کہ اپنے محبوب کی باتیں کرنا، محبوب سے باتیں کرنا، یہ سب چیزیں اس غزل کے مفہوم میں پوشیدہ ہیں۔ میں بہت زیادہ پیچیدگی کے ساتھ اس باتوں کو اپنی نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں رکھوں۔ میں چاہتا ہوں کہ آسان سے آسان طریقے سے آپ تک تمام باتیں پہنچا دوں۔ تو سب سے پہلی بات، چونکہ میں نے غزل کی تعریف بیان کر دی، اب غزل کیسی ہوتی ہے یہ دیکھ لیجئے کہ اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، اس کا فارمیٹ کیا ہے۔ غزل کی ابتدا مطلع سے ہوتی ہے اور اختتام مقطع سے ہوتا ہے، اگرچہ استثناء موجود ہیں، اگرچہ ایکسیپشنز موجود ہیں، لیکن مطلع کیا ہے اور مقطع کیا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ مطلع غزل کا وہ پہلا شعر ہے جس کے بعد غزل کے دیگر اشعار آنا شروع ہو جاتے ہیں، تاں کہ یہاں تک کہ مقطع ہو جاتا ہے، اور مقطع جس میں شاعر اپنا نام، اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد پھر غزل مکمل ہو جاتی ہے۔ مطلع جہاں سے طلوع ہونا شروع ہوتی ہے غزل، وہ شعر ہے کہ جس میں قافیے اور ردیف کا ایک میل ہوتا ہے، ملان ہوتا ہے۔ میل کیا مطلب؟ دیکھیے، مطلع کے دونوں مصروں میں ردیف تو قائم رہے گی ہی رہے گی، ساتھ ہی ساتھ ہم قافیہ بھی دونوں مصرے ہوں گے، ہم قافیہ بھی دونوں مصرے ہوں گے۔ تو غزل کا جو پہلا شعر ہے یا جو مطلع ہے، وہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوں گے اور ایک ردیف کی پابندی کرتے ہوں گے۔ اس کے بعد پھر دیگر اشعار آئیں گے جس میں سے ہر شعر کا مصرع ثانی، دوسرا والا مصرع خاص اسی قافیے پر منحصر ہوگا جو قافیہ آپ نے استعمال کیا ہے، اور ردیف مستقل چلے گی، اور ردیف ہر شعر کے ساتھ یعنی دوسرے مصرعے کے ساتھ چلے گی، یہاں تک کہ پھر اب اس میں اختتام ہو جائے گا اس کا، اور مقطع کہہ دیا جائے گا۔ مقطع میں بھی یہی کرنا ہے کہ اس کے دوسرے والے مصرعے میں ردیف ساتھ میں رہے گی اور ہم قافیہ وہ بھی شعر ہوگا، مقطع بھی ہم قافیہ ہوگا۔ مثال آپ دیکھ لیجئے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، ہوا اس میں قافیہ ہے اور کیا ہے اس میں ردیف ہے۔ تو دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، دوسرے مصرعے میں دوا قافیہ ہو گیا اور کیا ہے ردیف ہو گئی، تو یہ مطلع ہو گیا۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ اب دوسرا جب شعر ہوا اس کا تو اس میں ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یہ مصرع اس میں نہ قافیہ ایک ہے، نہ وہ قافیہ استعمال کیا گیا ہے، نہ وہ ردیف استعمال کی گئی ہے، لیکن اس کے دوسرے مصرعے میں ردیف بھی وہی لی گئی ہے اور شعر بھی یہ ہم قافیہ ہے۔
यानी हम हैं मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है। माजरा जो है वो वही हुआ क्या है और दवा क्या है का ही काफिया है, हम काफिया लफ्ज है माजरा, तो यहाँ पे ये काफिया ले लिया गया और क्या है रदीफ ले ली गई। इस तरह से ये मुकम्मल गज़ल हुई। ये एक मिसाल मैंने आपको दी। अब एक बात और जहन में रख लीजिए कि गज़ल के अशार की तादाद कितनी होनी चाहिए। गज़ल के अशार की अगरचे कोई तादाद मुतय्यन और मुअय्यन नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें 7, 9, 11 और इससे ज़्यादा भी या इससे कम भी अशार लिए जा सकते हैं, उसकी कोई कैद नहीं है। दूसरी और अहम बात यह है कि अगर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करके मख्ता नहीं कहना चाहता है तो इसमें भी वो आज़ाद है, वो ना भी कहे तो भी कोई बात नहीं। इसी तरीके से मतला और मख्ता, देखिए असल क्या बात है, किसी कलाम की इब्तिदा और किसी कलाम की इंतहा, ये दो बहुत अहम चीज़ें होती हैं जिनसे साहिबे कलाम की पूरी हैसियत का अंदाज़ा हो जाता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपकी गज़ल का मतला बहुत आला हो, बहुत अछूता हो, बहुत अपीलिंग हो, और इसी तरह से उसका मख्ता भी बहुत आला हो, बहुत अछूता हो। आप नासिर काज़मी की मिसालें देख सकते हैं। आसान से आसान बात को नासिर काज़मी के यहाँ मतले में बहुत हुस्न और बहुत खूबसूरती और बहुत ही आला तरीके से उसको इस्तेमाल आपको मिलेगा। इसी तरीके से उनके यहाँ मख्तों में भी मिलेगा। मैं हूँ रात का 1 बजा है, खाली रास्ता बोल रहा है, कितना खूबसूरती से ये गज़ल शुरू हो रही है। तो इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ें। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि हम और आप जिस रिश्ते से बंधे हैं वो रिश्ता आवाज़ का है, और आवाज़ हुरूफ के ज़रिए पैदा की जा रही है। हुरूफ हर्फ की जमा है, कैरेक्टर्स। हुरूफ यानी कैरेक्टर्स, ये वो कैरेक्टर्स हैं जो उर्दू अल्फ़ाबेट में आपको मिल जाएंगे। अब अगर आपको ये याद है तो आपको के लिए काम आसान हो गया। याद नहीं है तो एक निगाह इस पर डाल लीजिए। अलिफ और फिर बे और बे का पूरा खानदान, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। फिर जीम और जीम के खानदान के बस 2 लोग, जीम, चे, हे, खे। अगर आप जीम को याद रख सकते तो ये उसके साथ उसके खानदान के ये 4 लोग, जीम, चे, हे, खे। फिर दाल और जाल, और फिर डाल, दाल, जाल, डाल। फिर रे, जे, जे। फिर रे। फिर सीन और शीन, स्वाद, ज़ाद, तोय, जोय, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हमजा, लाम अलिफ, छोटी ये और बड़ी ये हुरूफ तहज्जी कहलाएंगे। तहज्जी यानी जिनसे हिज्जे की जाए, जिनसे स्पेलिंग की जाए। तो ये अब क्या है, मतलब इसमें कुछ हुरूफ नुक्ते वाले हैं, कुछ बगैर नुक्ते वाले हैं। जो नुक्ते वाले हुरूफ हैं, माना जाता है कि उनकी ताकत बगैर नुक्ते वाले हुरूफ से कम है, और इसीलिए आप अलिफ को देखते हैं, आप ये को देखते हैं। अलिफ को खुसूसन आप जब देखते हैं, अलिफ में कोई नुक्ता नहीं है। अलिफ का हर जगह आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मिलेगा। ला लिखना है, अब लिखना है, उस लिखना है, रा लिखना है, लाया लिखना है, कितनी जगह इसमें अलिफ आपका इस्तेमाल। तो इसी तरीके से जो नुक्ते वाले हुरूफ हैं उनके मुकाबले में बग़ैर नुक्ते वाले हुरूफ की ताकत ज़्यादा होती है। नुक्ते वाले हुरूफ की ताकत कम होती है। उनकी कम ताकत को नुक्ते की मदद से बढ़ाया जाता है, बढ़ाया गया है। तो ये बातें मुख्तसर। अब उसके बाद फिर आप समझ लीजिए कि आप जो है वो 2 तरह की आवाज़ों से आपका मेल है। अगर आप न्यूमेरिकली जानना चाहते हैं, दुनिया में हर तरह के लफ्ज़ को सिर्फ 2 किस्म की आवाज़ें कंट्रोल कर रही हैं। 2 किस्म की, एक छोटी आवाज़, एक बड़ी आवाज़। छोटे से छोटा बच्चा भी इसको आसानी से समझ लेगा, आप भी समझ लीजिए।
کیا ہے چھوٹی آواز اور کیا ہے بڑی آواز، کیا ہے اسمال آواز اور کیا ہے لانگ آواز۔ اسمال آواز کو ہم 1 سے اور لانگ آواز کو ہم 2 سے بھی ڈینوٹ کرتے ہیں، آلدو کہ ہم افعیل کی بات کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ نومیریکلی ڈینوشن بھی ہو جائے۔ کیسے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں نومیریکلی؟ اس کو ڈینوٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹی آواز اور ایک بڑی آواز کی ضرورت پڑتی ہے۔ چھوٹی آواز جیسے اب آپ نے کہا چلیے، اب چ آپ نے کہا چل، مان لیجئے چل، اور چ اور ل دونوں چھوٹی آوازیں ہیں، چل۔ اب آپ نے کہا چلا، ایک چھوٹی آواز چ اور ایک بڑی آواز لا، چلا۔ پھر آپ نے کہا جاتا، چلا جاتا، جا، پھر ایک بڑی آواز تا، پھر ایک بڑی آواز چلا جاتا، ہوں، ہو، نون غنہ کو تو 0 مانیں گے، اس کا کوئی وزن شاعری کے اعتبار سے نہیں لیا جائے گا، تو چلا جاتا ہوں، پھر ایک بڑی آواز چلا جاتا ہوں، چلا جاتا ہوں، چلا جاتا ہوں، 1 2 2 2 2، چلا جاتا ہوں، چلا جاتا ہوں، ہنستا کھیلتا، ہنستا، ہنستا، 2 2 دونوں بڑی آوازیں۔ کھیلتا میں جو کاف کے ساتھ دو چشمی ہے مل کے کھا بنا رہی ہے، وہ دو چشمی ہے کا وزن اپنا 0 لیا جائے گا، تو چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا، کھیل کی جگہ آپ کھیلتا، کھیلتا۔ اب یہ 3 آوازوں سے مل کے بنا ہے کھیلتا، تو کھے بڑی آواز، اسمال آواز، تا بڑی آواز، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا۔ موجے حوادث سے موجے، موجے، موٹو جے ٹو، ٹو ٹو، حوادث، ہ چھوٹی آواز، وا بڑی آواز، دس بڑی آواز، چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا، موجے حوادث، اور سے بڑی آواز۔ سمجھ گیا؟ تو اس طرح اگر آپ نے چھوٹی اور بڑی آوازوں کو سمجھ لیا، سمجھنا سیکھ لیا، پہچاننا سیکھ لیا، تو اب اگلی والی ہماری جو کلاس ہوگی اس میں ہم افعیل پر گفتگو کریں گے، جن کو کہ 2 کیٹیگریز میں بانٹا گیا ہے، ایک 5 کی کیٹیگری، ایک 2 کی کیٹیگری، یعنی یہ کہ وہ تعداد میں کل 7 ہیں، لیکن یہ کہ ان سے مل کر اتنے بحری نقشے بنیں گے کہ جن کی تعداد لامتناہی ہے، بہت ہے، بے انتہا ہے۔ پھر بھی میں ان 7 افعیل کو ڈسکس کروں گا، ان کے اوزان، ان کے وزن کو ڈسکس کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے مل کر بننے والی بحروں کو اور بحروں کی کچھ سالم شکلوں کو، سالم کا مطلب یہ کہ کمپلیٹ فارمز کو، اور یہ کہ پھر ان سے ملنے والی مضاحف شکلوں سے کو بھی، یعنی یہ کہ ان سے ملنے والی کھنڈت شکلوں کو بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آسان بحروں میں آپ کو پریکٹس کے لیے بھی میں ورک دوں گا۔ اب آپ اس وقت یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کم سے کم ایک 20 الفاظ اپنے طور پر لکھیے، جیسے جو بھی لفظ آپ کے سامنے آئے، بستہ، کتاب، اسکول، کمرہ، ٹی وی، گھر، یہ سارے اور اس طرح کے بھی آپ لے لیجئے جو روزمرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کو صرف آپ کو یہ لکھنا ہے یہ کن چھوٹی اور کن بڑی آواز سے مل کے بنے ہیں، بیچ میں پلس کا نشان بنا کے۔ تو بہت شکریہ، آج کے لیے اتنا ہی۔ اتنا ہوم ورک کر کے آپ کمنٹ باکس میں مجھے اپنا آنسر شیٹ بھیجئے، تاکہ میں اگلی ویڈیو آپ کے لیے خدمت میں رکھوں، جس پر ہم افعیل کی بات کریں گے، اور ٹھیک نیکسٹ ویڈیو میں، اس کی تیسری ویڈیو میں ہم بحروں پر آ جائیں گے، بہت زیادہ الجھاؤ کے بغیر، بہت آسان طریقے سے آپ تک یہ بحروں کی اور غزل کو سیکھنے کی بات آئے گی۔ خصوصاً یہ بات ہم چونکہ غزل کی کر رہے ہیں، تو ایک بات غزل کے پیرائے میں رہ گئی تھی کہنے سے، وہ یہ سمجھ لیجئے کہ غزل کا ہر شعر اپنے میں ایک الگ نظم ہوتا ہے، یا ایک الگ آئیڈینٹیکل شعر ہوتا ہے،
اس کا مفہوم باقی اشعار کے مقابلے الگ ہوتا ہے، یعنی کہ ہر شعر کا مفہوم اور مطلب الگ ہوتا ہے، اسی لیے ہر شعر میں آدمی شاعر نئی بات کہہ سکتا ہے اور کہتا ہے، یہ اس کے لیے ایک بہترین موقع ہے اپنی صلاحیتوں کو ثابت کرنے کا، سامنے لانے کا۔ اور جہاں میں نے عرض کیا کہ محبوب کی باتیں اشعار میں کہنا، غزل میں کہنا، یہ غزل ہے، لیکن یہ کہ اب جو ہم نئی غزل کی بات کر رہے ہیں یا جو ہم جدید غزل کی بھی بات کریں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ محبوب اور وصال اور فراق اور گل اور یہ تمام استعارے اب اپنے معنی بدل چکے ہیں یا خارج ہو چکے ہیں، یا استعمال تو ہو رہے ہیں لیکن اور معنی کے ساتھ بھی، تو ان پر بھی کبھی بات کریں گے۔ لیکن یہ کہ میں یہ عرض کر دوں کہ غزل میں کہنے کے لیے اب بہت بڑا میدان ہے، آپ کا بہت بڑا تخیل، آپ کا تجزیہ، آپ کا زندگی کا سفر، آپ کا سوچ وچار، آپ جن راہوں سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے آپ دوچار ہیں، وہ سب کا سب آپ کا اس غزل کا حصہ بنے گا۔ ایک ایک شعر میں آپ اپنی بات کہیں گے۔ آپ مثال جدید شاعروں سے چاہے تو لے سکتے ہیں، آپ ترقی پسندی شاعروں سے چاہے تو لے سکتے ہیں، آپ ماں بعد جدید تمام جو اب یہ ادب پروڈیوس ہو رہا ہے اب آج کا، اس سے بھی آپ آج کی غزل سے بھی یہ سب چیزیں لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ سب چیزیں آپ کو بتائیں گی کہ کیسے کیسے اور کیا کیا ہم اس نئی غزل کے ساتھ تجربات کر سکتے ہیں۔ تجربات تو کیا بلکہ اپنے تخیلات کو اس میں ہم پرو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ میرے اس چینل کو میں عرض کروں کہ آپ اس کو فالو کر لیجئے، آپ اس کو بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو پری نوٹیفیکیشن سے آگاہی ہو، اور اس طرح سے آپ بنے رہیں۔ اور یہ تمام ویڈیوز آپ ضرور میری من جملہ دیکھیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ غزل کا کہنا اگر یہ تکنیک ہے تو بہرحال کتنا آسان کر کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بہت شکریہ۔